علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، لوگ آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے۔ مکہ کے قبیلے کا سردار عمرو شام سے ایک بت جس کا نام ہبل تھا خرید کر مکہ لے آیا۔ عمرو بہت طاقتور تھا اور تمام قبیلے اس سے ڈرتے تھے۔ اس نے دوسرے قبیلے کے سرداروں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے لیے ایک بت بنا لیں اور کعبہ میں رکھ دیں۔ آخر کار کعبہ بتوں سے بھر گیا۔ وہ بھول گئے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی چیزیں انسان کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان میں تو مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں۔ عرب کے علاقے میں کچھ اور قومیں بھی آباد تھیں، وہ بھی بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے نبی بھیجے جو ان کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتے تھے۔ ان لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں جیسے کہ عاد اور سمود کو سزا دی اور ختم کر دیا۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے سے کچھ صدیاں پہلے کچھ یہودی قبائل بھی مکہ کے آس پاس آباد ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بستیاں بنا لی اور اپنے لیے قلعے بنا کر وہاں بس گئے۔ اس زمانے میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک رومی جن کی حکومت افریقہ، اٹلی اور اسپین تک تھی۔ وہ زیادہ تر عیسائی مذہب سے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے عیسائیت میں بہت تبدیلی کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے تھے، اور وہ برے کام کرنے لگے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ملک یمن کی اپنی حکومت تھی، لیکن وہاں کے حالات بہت خراب تھے۔ ان کی آپس میں بہت لڑائیاں تھیں۔ ایک اور بڑی حکومت فارسیوں کی تھی جو مشرق کی طرف ایک بڑے علاقے پر حکومت کرتے تھے۔ فارسی زیادہ تر آگ کی عبادت کرتے تھے۔ مکہ اور مکہ کے آس پاس کے علاقے نہ تو رومیوں کے قبضے میں تھے اور نہ ہی فارسیوں کے قبضے میں۔ مکہ کے علاقے میں قبائلی نظام تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا جو قبیلے میں اپنا قانون چلاتا۔ ہر قبیلہ اپنا سردار خود منتخب کرتا۔ قبیلوں کے پاس کعبہ کی دیکھ بھال کے لیے مختلف خدمات تھیں۔ کوئی قبیلہ حاجیوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتا اور کوئی پانی کا۔ ان لوگوں کا پیشہ تجارت تھا۔ عورتیں گھروں میں بھیڑ بکریوں کی اون سے چیزیں تیار کرتی، مرد لوہے یا چمڑے کی چیزیں بناتے اور قافلے کے ساتھ شام، یمن اور ایتھوپیا میں جا کر فروخت کرتے۔ قافلوں کے راستے بالکل غیر محفوظ تھے۔ ڈاکو قافلے والوں کو لوٹ لیتے اور خوب قتل و غارت کرتے۔ غرض یہ کہ عجیب بے قانونی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ قبیلے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے، لڑائیاں برسوں تک چلتی رہتی۔ اسی طرح کی ایک لڑائی کے بعد ہارنے والے قبیلے نے زمزم کے کنویں میں مٹی بھر دی۔ کچھ عرصے کے بعد وادی میں سیلاب آیا اور کنویں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ برسوں گزر گئے اور کسی کو زمزم کے کنویں کا نشان نہ ملا۔ وادی میں پانی کا کوئی اور انتظام تو تھا ہی نہیں۔ لوگ یا تو بارش کا پانی جمع کر لیتے یا پھر وادی سے کچھ دور جا کر پانی بھر کر لاتے۔ کنویں کے مٹ جانے سے پانی کا بہت مسئلہ تھا، حتیٰ کہ ایک دن ایک قبیلے کے سردار نے خواب دیکھا۔ خواب میں ان کو اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کی نشاندہی کی۔ یہ بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب تھے۔ وہ بہت رحم دل اور نیک تھے، برے کاموں سے دور رہتے
اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کرتے۔ حضرت عبد المطلب کا خاندان بنو ہاشم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس جگہ کی کھدائی شروع کی جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی، تو وہاں انہیں کنواں مل گیا۔ ہر قبیلے کے پاس حاجیوں کی ایک خدمت سپرد تھی۔ کیونکہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کو ڈھونڈا تھا، اس لیے بنو ہاشم کو حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ملی۔ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ مکہ آنے والے حاجی کعبہ کے بتوں کے لیے تحفے لے کر آتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے اور کبھی زیورات بتوں کو تحفہ دیتے۔ بت تو وہ چیزیں استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے، لہذا قبیلے آپس میں بانٹ لیتے۔ تمام قبیلے مکہ والوں کی اور خانہ کعبہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ ملک یمن میں ایک حاکم تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یمن میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کروا لوں تو عرب کے لوگ میرے گرجے میں آئیں گے، اس طرح میری قوت کی دھاک بھی بیٹھ جائے گی اور تمام تحفے بھی مجھے ملیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بہت عالیشان گرجا تعمیر کروایا۔ عرب کے لوگ حالانکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر ان کے لیے ابھی بھی خانہ کعبہ کی بہت اہمیت تھی۔ لوگ پھر بھی مکہ ہی جاتے رہے اور کسی نے گرجا میں جا کے گندگی بھی پھیلا دی۔ ابرہہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے 60,000 سپاہیوں کی فوج تیار کی اور مکہ پر حملے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ فوج کے ساتھ کچھ ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کی فوج نے منزلیں طے کر کے مکہ کے باہر پڑاؤ ڈال لیا۔ جس جگہ فوج نے پڑاؤ ڈالا وہاں مکہ والوں کے اونٹ اور بکریاں چرتے تھے۔ اس کے سپاہیوں نے تمام اونٹ پکڑ لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر ابرہہ کے آدمیوں سے اپنے اونٹ واپس لائیں گے۔ چنانچہ وہ ابرہہ سے ملنے گئے۔ حضرت عبد المطلب کی شخصیت بہت اعلیٰ تھی۔ ابرہہ ان سے مل کر بہت متاثر ہوا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، آپ کے سپاہیوں نے میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں، میں وہ اونٹ لینے آیا ہوں۔ ابرہہ بہت حیران ہوا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب اس سے درخواست کریں گے کہ وہ خانہ کعبہ اور مکہ پر حملہ نہ کرے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، میں یہاں کعبہ تباہ کرنے آیا ہوں اور آپ مجھ سے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے اور وہ کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا، لیکن اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کبھی اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر بتایا، فوج بہت بڑی ہے اور ان کے پاس بہت ہتھیار ہیں، ہم لوگ اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر یہی ہے کہ شہر چھوڑ دیا جائے اور پہاڑوں میں پناہ لے لی جائے۔ لوگوں کو حضرت عبد المطلب کی بات مناسب لگی اور وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اگلی صبح ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کے لیے فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے اپنے ہتھیار سجائے اور صفیں باندھ لیں۔ جنگ کا بگل بجایا گیا۔ سپہ سالار نے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ گھڑ سوار دستے آگے بڑھے۔ ابرہہ نے بھی اپنے ہاتھی کو مکہ کی طرف بڑھایا، مگر ہاتھی اپنی جگہ سے ہلنے کو بھی تیار نہ تھا۔ مہاوت نے ہاتھی کو کچوکے لگائے، مگر ہاتھی نہ ہلا۔ مہاوت نے اس کو پیار سے آگے بڑھنے کو کہا،
مگر ہاتھی پھر بھی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ مہاوت ہاتھی کو آگے بڑھنے کو کہہ رہا تھا اور ہاتھی پیچھے ہٹ رہا تھا۔ آخرکار سپاہیوں نے ہاتھی کو دھکا لگانا شروع کر دیا۔ ہاتھی چیخ رہا تھا، ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، سپاہیوں کے شور و غوغا سے وادی گونج رہی تھی، مگر ہاتھی کسی بھی طرح مکہ کی طرف تباہی کے لیے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ دوسری طرف مکہ کا شہر ویران اور سنسان تھا۔ تمام لوگ اپنے گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں پناہ لے چکے تھے۔ صرف ایک شخص تنہا خانہ کعبہ میں کھڑا تھا۔ وہ شخص حضرت عبد المطلب تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کعبہ کے دروازے پر رکھ دیے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، اس حرمت والے شہر کو، اپنے کعبہ کو بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندوں نے وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینک دیں۔ کنکریوں میں ایک عجیب طاقت تھی، وہ جس کو لگتی وہ وہیں گر کر مر جاتا۔ سپاہیوں میں افراتفری پھیل گئی، چیخو پکار میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ابرہہ نے فوج کو واپسی کا حکم دیا اور ہاتھی کو یمن کی سمت بھگایا۔ ہاتھی بھی فوراً واپس بھاگا، لیکن تب تک زیادہ تر فوج ماری گئی۔ ابرہہ کو بھی کنکریاں لگیں اور وہ راستے میں ہی مر گیا۔ یہ شخص جن کا نام حضرت عبد المطلب تھا اور جنہوں نے زمزم کے کنویں کو ڈھونڈا اور جن کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے خاندان بنو ہاشم کو کیا شرف عطا کیا، یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔